عزیز دوستوں، سامعین، ناظرین حضرات، آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کو یہودیوں کے تعلق سے کچھ تاریخی باتیں بتلاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو باشندگان مکہ و کفار مکہ آپ کے در پہ آزار ہوئے، تکلیفیں پہنچائیں، ظلم و ستم ڈھائے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ دیتے ہیں اور مدینہ طیبہ کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں صرف ایک مد مقابل جماعت تھی، فریق تھا، اور وہ مکے کے کافروں کی۔ جب مدینہ طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں جو قبائل تھے ان میں 3 یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ، اور 2 قبائل اوس و خزرج کے تھے۔ یہودیوں کی تاریخ، جیسا کہ تاریخی خیال ظاہر کیا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ سن 70 عیسوی میں جب رومیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور سن 132 میں سرکاری طور پر یہودیوں کو ملک سے نکال دیا گیا، تو بہت سارے یہودی قبائل اس زمانے میں سن 132 عیسوی میں حجاز کی سرزمین پر آئے، اور اس زمانے میں ان کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ۔ ان میں مردوں کی تعداد اس زمانے میں 2000 بتائی جاتی ہے۔ بنو قینقاع لوہار تھے، لوہاری کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، اور سماج میں بنو قینقاع کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جبکہ بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ ممتاز ترین لوگ تھے، اور ان کے یہ اپنا نسب عالی گردانتے تھے، کیونکہ ان میں کہانت کا پیشہ بھی زوروں پر تھا، اور یہ دونوں قبیلے بنو نضیر اور بنو قریظہ شہر کے اطراف اور نواحی علاقوں میں آباد تھے، جبکہ بنو قینقاع کا قبیلہ شہر کے اندر مقیم تھا۔ یوں ان دونوں گروہوں کے درمیان عداوت کا سلسلہ جاری تھا۔ قرآن کریم نے ان کی باہمی عداوتوں اور رنجشوں کا بھی کئی بار تذکرہ کیا ہے۔ سرزمین حجاز میں صدیوں سے، سالوں سے رہتے ہوئے یہودیوں نے اگر زبان، تہذیب، تمدن اور لباس وغیرہ میں عربیت کا رنگ اختیار کر لیا تھا، مگر وہ عربوں میں مکمل طور پر جذب نہ ہو سکے تھے، اور جذب نہ ہونا ان کی مکاری بھی تھی، ان کی روش بھی تھی۔ لیکن وہ عربوں کے ساتھ جو تعلقات استوار کیے ہوئے تھے، اس میں ان کے باطل مقاصد بھی تھے۔ یہود مذہبی اعتبار سے تعصب پرست تھے، نسل پرست تھے، ان میں کینہ تھا، نفرت کرتے تھے دوسروں سے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، یہ سودی خور تھے، بیاج خور تھے، یہ متنفر قوم ہے۔ یہودیوں کے یہاں دینی احکام تو تھے، دینی قوانین تو تھے، ان کا چلن تو تھا، مگر بہت کم۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور رسولوں کے حالات پڑھنے پڑھانے کا ان کے اندر ایک رواج تھا، مگر مقصد کے تحت ان کی عبادت گاہیں بھی تھیں، اور کاہنوں اور علماء کی تعلیمات
جو دین سماوی میں ایک آمیزش کے طور پر داخل کر دی گئی تھیں۔ ان کے یہاں یہودی مشائخ کا مذہبی دربار بھی لگتا تھا، اور یہ دنیا طلبی میں بالکل سطحی ہو چکے تھے۔ یہودی قبائل جب یثرب آ کر آباد ہوئے تو سرسبز علاقوں کے مالک بھی بن گئے اور خوب پھلے پھولے۔ ادھر سد معارف کے ٹوٹنے کے بعد یمن کی آبادی پورے عرب میں منتشر ہو گئی، پھیل گئی، تو غسانی شام میں اور بنو خزاعہ جدہ میں، اور ایسے ہی اوس و خزرج یثرب کے بنجر علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں ان کو قوت لا یموت کے بھی لالے پڑتے رہے۔ آخر کار غسانی لوگوں نے ان کی مدد کی اور یہودیوں کا زور بالکل توڑ دیا۔ یہودی چونکہ کاروباری لوگ تھے، درآم برآم، مرغبانی، ماہی گیری، سوناری، لوہاری، ظروف سازی، اسلحہ سازی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہودی سودی لین دین میں سب سے آگے تھے، اور بیاج کی وجہ سے، سودی لین دین کی وجہ سے صنعت و حرفت، تجارت، مذہب و معیشت، یہ سب پر چھا گئے، اور ان کی ہی پالیسی تھی۔ آج بھی دنیا کے نقشے میں آپ دیکھیے، دنیا کے ماحول پہ نگاہ ڈالیے، کس طریقے سے یہودی بیاج خور لوگ دنیا کی منڈی پہ، مارکیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ یہود لوگ اپنی چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، استحصالی ذہنیت اور سازشی جوڑ توڑ میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ خصوصیت کے ساتھ اوس و خزرج کو یہ کبھی بھی متحد انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ اپنی شاطرانہ چالوں سے، اپنی مکارانہ کوششوں سے، سودی مکر و فریب نے ان کو ان کا دست نگر بنا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مالی و مادی اعتبار سے مضبوط ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی نگاہ میں گر گئے تھے۔ یہودیوں کی کہیں بھی کوئی قدر نہیں ہوئی۔ کہنے کو تو یہ لوگ اپنے آپ کو ایک آسمانی شریعت کا علمبردار سمجھتے تھے، توحید، رسالت، آخرت اور وحی و ملائکہ کے قائل بھی تھے، لیکن صدیوں کے انحطاط و تنزل، دینی و اخلاقی پستی، توریت میں من مانی تعویلات، خود ساختہ تشریحات و تفاسیر کی آمیزش، اپنے اوہام و خیالات اور فلسفیانہ موشگافیوں اور فقہی و اجتہادی قوانین کو کلام الہی سے خلط ملط کر دینے کے نتیجے میں یہ دین سماوی کی اصل روح سے محروم ہو گئے، اور محض دکھاوے اور ظاہری مذہبیت کا ایک بے جان ڈھانچہ ان کے پاس رہ گیا تھا۔ اس مذہبی اور اخلاقی تنزل و پستی کے علاوہ ان کی منافقانہ روش، ان کی سرمایہ دارانہ خسیس ذہنیت، ان کے جاگیردارانہ سودی نظام، ان کی سنگ دلی و سرکشی، ان کی خست و بدکرداری نے رہی صحیح جاذبیت بھی ختم کر دی۔ اب اگلی نشست میں میں آپ لوگوں کو ان کے متعلق اور کچھ مخصوص واقعات بتلاؤں گا انشاءاللہ۔